الرحمن الرحیم۔ ایک دن رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ عالم خواب میں حضرت جبریل علیہ السلام سبز ریشمی پارچہ پر سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خاتون اس دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے۔ بیوی کا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ہی ارشاد فرمایا، اگر یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ضرور پورا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسی زوجہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہ خواب مسلسل 3 رات آتا رہا، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بہت بڑی منقبت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے جمال پر انوار کا محب و مشتاق بنا دیا۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما رہے تھے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر خدمت ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ کس سے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کے رشتے ہیں، جس سے پسند فرمائیں۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، کون ہیں؟ بیوہ تو حضرت سودہ بنت زمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور کنواری آپ کے قریب ترین دوست اور عاشق زار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت خولہ زوجہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تو فرمایا، دونوں جگہ بات کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذن پانے کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدھی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر پہنچی۔ اس وقت وہ گھر پر نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ زینب ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑی خندہ پیشانی سے انہیں بٹھایا تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، بہن، میں عائشہ بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باپ کو آ لینے دو، ان سے بات کروں گی، پھر بتاؤں گی، کل آنا۔ حضرت زینب ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھ کر سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد زما کے پاس آتی ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں، آؤ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بیٹھو، آپ کو آج کا دن مبارک ہو۔ وہ بولیں، تمہارے لیے بھی خیر و برکت ہو، کیسے آئی ہو؟ زما نے دریافت کیا، آپ کی بیٹی سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے پیغام لائی ہوں، کس کا؟ سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ سیدہ خولہ نے جواب دیا، بتاؤ تو صحیح۔ زما نے اپنی پوری توجہ اس کی طرف مبذول کر دی۔ اللہ کے محبوب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاریب ذاتی اور خاندانی لحاظ سے آپ سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ زما نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھر کیا ارادہ ہے؟ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت کیا، ذاتی طور پر مجھے قطعاً اعتراض نہیں، لیکن مسعودہ رضی اللہ عنہا کی مرضی دریافت کر لو۔ زما نے مشورہ دیا تو وہ اٹھ کر ان کے پاس چلی گئیں۔ انہوں نے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا تو بڑی محبت سے بٹھایا، کیسے آئی ہیں؟ انہوں نے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا مرضی ہے؟ سنا تو اپنی سماحت پر یقین نہ آیا کہ اس عمر میں، جب کہ عمر 50 سال ہے۔ دوسرے دن حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوبارہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں۔ وہ منتظر تھے۔ جب وہ بیٹھ گئیں تو گویا ہوئے، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مجھے تمہارے توسط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا ہے۔ میرا جو تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کی روشنی میں کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ضمن میں بات کروں گی، پھر اطلاع دوں گی۔ حضرت خولہ
بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اور اٹھنے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک اور بات ہے، وہ کیا ہے؟ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ خلافی ہوگی تا وقت یہ کہ اس طرف سے کوئی جواب نہ ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تو وہ اٹھ کر چلی گئی اور سیدھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر پہنچی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ جو چاہیں اس کے حق میں فیصلہ صادر فرمائیں۔ پھر عرض کیا، میں آپ کے دوست اور جانثار کے ہاں بھی گئی تھی، کیا کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تعلق کے لحاظ سے آپ کی بھتیجی لگتی ہیں، کیا یہ رشتہ جائز ہوگا؟ سماحت فرمایا تو ارشاد کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا میرا صرف دینی بھائی ہے، نکاح جائز ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے انہوں نے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر حضرت سیدہ سودہ بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہو گئی، جنہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی اپنی اولاد سے بڑھ کر دیکھ بھال کی۔ چند دنوں کے بعد جبیر بن مطعم نے خود ہی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور وجہ یہ بتائی، میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے گھر میں آنے سے میرے گھر میں اسلام داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دی تھیں، چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا بھیجا۔ جب آئیں تو کہا، جبیر نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اب آپ جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ جب چاہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لیں۔ مہر ادا ہو جانے کے بعد صحابیات کی ایک جماعت دلہن کے گھر پہنچی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دلہن بنایا گیا اور پھر اس کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں منتظر تھیں۔ انہوں نے بڑی محبت و خوشی سے دلہن کا استقبال کیا اور کہا، تمہارا آنا بخیر و برکت اور نیک فال ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد رحمت للعالمین سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس شادی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ فرماتی ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ سے تھوڑا سا دودھ پیا اور پھر پیالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھا دیا۔ وہ شرمانے لگیں۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ پھر انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی سہیلیوں کو دو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو اشتہا نہیں۔ فرمایا، جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہو گئی۔ یہ شوال کا مہینہ اور سن ہجری کا دوسرا سال تھا۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب میکے سے رخصت ہو کر حرم نبوی میں رونق افروز ہوئیں تو رہائشی کے لیے آپ کو جو حجرہ ملا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ اس گھر کا دروازہ بجانب مسجد تھا اور ام المومنین سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا جس گھر میں مکین تھی اس کا دروازہ بجانب آل عثمان تھا۔ اس وقت تک صرف 2 ہی حجرے تعمیر ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں
سیدہ حضرت کلثوم اور سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدہ المومنین حضرت سودہ بنت زمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہتی تھیں، جس حجرہ میں دنیا اور آخرت کی زوجہ رسول اکرم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قیام پذیر تھیں۔ اس کی لمبائی چوڑائی چند ذرائع پر محیط صرف ایک کمرہ کی صورت میں تھا۔ دیواریں خام اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے بنا کر اوپر گارا لگا دیا گیا تھا۔ چھت بھی کھجور کی شاخوں اور پتوں سے بنائی گئی تھی۔ بارش سے محفوظ رکھنے کے لیے اس چھت کے اوپر کمبل ڈال دیے گئے تھے اور دروازے کو پردے کے لیے ایک کمبل سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اس سے متصل ایک بالا خانہ تھا جسے مشربہ کہتے تھے۔ گھر کا کل اثاثہ ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں چھال بری تھی، آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے ایک دو برتن، پانی کا ایک برتن اور پانی پینے کے لیے پیالہ سے زیادہ نہ تھا۔ کئی راتیں گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب شادی کے بعد کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائیں تو انہوں نے اپنے نئے گھر کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر میں دو جوان لڑکیاں موجود ہیں جن کی شادی ہونا چاہیے، لیکن گھریلو حالات مالی طور پر سازگار نہیں تھے۔ دوسرے قریش کے بیشتر گھرانے مکہ میں رہ گئے تھے جو ابھی تک داخل اسلام نہیں ہوئے تھے اور مدنی ماحول ابھی نیا تھا۔ ان حالات میں بیٹیوں کی شادی میں رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچیوں کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بچیاں اس قابل ہیں کہ ان کی شادی کر دی جائے، ایک تجویز ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماعت فرمایا تو بہت خوش ہوئے۔ چوتھی بیٹی سیدہ کلثوم تھی۔ ان کی اس وقت عمر 20 سال تھی۔ ان کی بڑی ہمشیرہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ عقد میں تھی، 2 ہجری میں وصال پا چکی تھیں۔ ایک روز المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کس بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کلثوم کی اگر ان سے شادی کر دی جائے۔ تجویز نہایت مناسب تھی، چنانچہ رشتہ طے پا گیا اور پھر وہ 3 ہجری میں رخصت ہو کر اپنے خاوند کے پاس تشریف لے گئیں۔ المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسی بے مثال محبت پناہیت کا ثبوت دیا کہ تاریخ سوتیلی اولاد کے ساتھ ایسا مثالی سلوک پیش کرنے سے قاصر ہے۔ المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا گھر گھر سے خوب واقف تھیں۔ ایک دن وہ بیٹھی اپنا نقاب سی رہی تھیں جو پھٹ گیا تھا کہ اسی اثناء میں کسی نے دریافت کیا، المومنین رضی اللہ عنہا، کیا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی نہیں فرما دی؟ سنا تو ارشاد فرمایا، چھوڑو ان باتوں کو، وہ نئے کپڑے کا حقدار نہیں جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے۔ پرانے کپڑوں کی عادی ہونے کی وجہ سے سیدہ رضی اللہ عنہا پرانے کپڑے چھوڑنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت ازواج اور خصوصاً سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی میں بڑی مصلحت یہ تھی کہ ان کے ذریعے عورتیں فیض یاب ہو سکیں۔ جس عمر میں ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیاہ ہوا تھا وہ سیکھنے کی صلاحیتوں سے بھرپور ہوتی ہے اور ذوق و شوق بھی۔ علوم و دینیہ کی تعلیم کا مخصوص وقت نہ تھا۔ معلم شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھر میں تھے۔ شب و روز ان کی محبت میسر تھی۔ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی محفلیں روزانہ مسجد نبی میں سجتی تھیں جو حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بالکل ملحق تھی۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر جو لوگوں کو درس دیتے تھے وہ اس میں شریک ہوتی تھیں۔ اگر کبھی زیادہ فاصلے کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دوبارہ پوچھ کر تسلی کر لیتی تھیں، کبھی اٹھ کر مسجد کے قریب تشریف لے جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی درخواست پر ہفتہ میں ایک خاص دن ان کی تعلیم و تلقین کے لیے متعین فرما دیا تھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سیکھنے اور جاننے کا شوق تھا، اور جس کے بارے میں ذرا برابر بھی شک و شبہ ہوتا تو فوراً دریافت فرما لیتی تھیں تاکہ وضاحت ہو جائے اور بات روشن ہو جائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حساب کیا گیا وہ عذاب میں پڑا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ان قریب حساب کیا جائے گا۔ آسان حساب، جب حساب آسان ہوگا تو پھر عذاب کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پیشی ہے، حساب نہیں۔ ایک مرتبہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت و خوشنودی کے انعامات و جنت کا حال سنتا ہے تو اس کا دل اللہ کا مشتاق ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ بھی اس کے آنے کا مشتاق رہتا ہے۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نکاح میں عورت کی رضامندی لازمی ہے، لیکن کنواری لڑکیاں شرم سے اظہار نہیں کرتی۔ ارشاد فرمایا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، فدا کا ابی و امی یا محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مسئلہ میں حکمت و عطا ہو کہ دوسرے دینی فرائض کی طرح کیا جہاد بھی عورتوں پر واجب ہے؟ ارشاد فرمایا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا، عورتوں کے لیے حج ہے، جہاد ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا کفار و مشرکین کے نیک اعمال کا انہیں آخرت میں کوئی اجر ملے گا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سوال کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بغیر کوئی نیک عمل قابل قبول اور لائق جزا نہیں۔ الغرض اس طرح جب بھی موقع ملتا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہر آن اور ہر لحظہ سیکھنے کی صحیح جمیلہ فرماتی رہتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ سمجھاتے تاکہ کسی نوع کا کوئی ابہام و شک نہ رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا۔ عرض کیا، مردوں میں سے؟ ارشاد فرمایا، ان کے والد ام المومنین سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کا لقب صدیقہ اور حمیرہ تھا، اور ان کی کنیت اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام پر ام عبداللہ ہے۔ سیدہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بھی کنیت مقرر فرما دیں۔ ارشاد فرمایا، اپنی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے عبداللہ سے اپنی کنیت رکھ لو، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ازواج مطہرات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا تھیں تو
آپ باری باری ہر ایک بیوی کے پاس شب باش ہوتے تھے۔ جب وقت گزرنے کے ساتھ اور ازواج مطہرات بھی آ گئیں تو پھر سب کے لیے باری مقرر تھی۔ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا عمر رسیدہ تھیں۔ انہوں نے اپنی باری کا دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور رضا کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہتے اور ایک دن ازواج کے ساتھ گزارتے تھے۔ گھر کی مالی حالت ایسی تھی کہ جو آتا سب رائے اللہ میں تقسیم کر دیا جاتا، جس کے نتیجہ میں گھر میں چولہا بھی کم جلتا تھا۔ مسلسل 3 دن تک کبھی سیر ہو کر نہیں کھایا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اپنی محبت کی وجہ سے ہدایہ و تحائف بارگاہ رسالت میں پیش کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زیادہ محبوب ہیں، لہذا وہ ان کی باری کے منتظر رہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے جائیں تو بھیجیں۔ مقصد صرف اتنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی اور خوش ہوں۔ محبت کی شرح بڑی عجیب ہے، اس میں اگر کبھی ناراضگی بھی ہو جائے تو وہ بھی محبت ہی ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایسا ناز و نیاز تھا جیسا کہ محب و محبوب کے درمیان ہوتا ہے، اور وہ جو چاہتی تھی بلا جھجک عرض کر دیتی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں تھے اور باہم باتیں کر رہے تھے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے عائشہ رضی اللہ عنہا، میں جانتا ہوں کبھی مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کبھی خفا ہو جاتی ہو۔ عرض کیا، یا محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیسے جانتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا و رب محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب خفا ہوتی ہو تو کہتی ہو لا و رب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اور پھر عرض کیا، میں نہیں چھوڑتی مگر صرف آپ کے اسم کو، لیکن آپ کی ذات گرامی اور آپ کی یاد میرے دل میں ہے اور میری جان آپ کی محبت میں مستغرق ہے۔ اس محبت میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ ایک دن رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، ہے عائشہ رضی اللہ عنہا، اگر تم چاہتی ہو کہ میرے ساتھ جنت میں رہو تو تمہیں چاہیے کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کہ راہ چلتا مسافر ہوتا ہے، کہ وہ کسی کپڑے کو پرانا نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ پیوند کے قابل ہے اور وہ اس میں پیوند لگاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس مرتبہ کو چاہتی ہو تو کل کے لیے کھانا بچا کے نہ رکھو اور کسی کپڑے کو جب تک کہ اس میں پیوند لگ سکتا ہے بیکار نہ کرو۔ چنانچہ ان کی ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت و نصیحت کی آئینہ دار رہی۔ کل کے لیے کبھی کھانا بچا کر نہ رکھا اور کپڑا پھٹ جاتا تو سی لیتی تھیں، اور اگر ضرورت ہوتی تو پیوند لگا لیتی تھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات گرامی کی بدولت مسلمانوں کو بے شمار آسانیاں اور راحتیں نصیب ہوئی ہیں۔ اس میں ایک آیت تیمم کا نزول ہے۔ غزوہ بنی مستلق میں جاتے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بڑی بہن سیدہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک ہار لے کر زیب تن فرمایا تھا۔ واپسی پر ایک مختصر پڑاؤ کے دوران ہار کا دھاگا ٹوٹ گیا اور ہار کہیں گر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قیام کو طویل کر دیا تاکہ گمشدہ ہار مل جائے۔ اس منزل میں پانی نہ تھا
اور مجاہدین کے پاس بھی پانی نہیں تھا اور نماز کا وقت فوت ہونے کے قریب تھا۔ بعض لوگوں نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی یہ تکلیف ہار کی گمشدگی کی وجہ سے پہنچی ہے۔ یہ سن کر وہ اپنی بیٹی کے پاس آئے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آغوش میں سر اقدس رکھے محو استراحت تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی پر غصے کا اظہار کیا اور ہاتھ سے ٹھکا دیا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جنبش تک نہ کی۔ مبادہ محبوب و عالی شوہر اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک خواب سے بیدار ہو جائے۔ صبح ہو گئی، پانی موجود نہ تھا کہ وضو کر کے فریضہ نماز ادا کرتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرما دی اور لشکر اسلام نے صبح کی نماز تیمم کر کے پڑھی۔ اس کے بعد جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو ہار اونٹ کے نیچے سے برآمد ہوا۔ گویا اس میں یہی حکمت الہی تھی کہ شریعت کے احکام میں مسلمانوں کے لیے آسانی اور سہولت مہیا کی جائے۔